بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ جیسا کہ ہم نے کل کے درس کے اندر یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طریقے سے نازل ہوا کرتی تھی، اس کے مختلف طریقے، وحی مطلوب، غیر مطلوب اور مختلف باتوں پر ہم نے روشنی ڈالی۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیز پڑھیں گے کہ سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں۔ صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے آیتیں اتری وہ سورۃ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ علق جو اما پارے کے اندر ہے، اس کی ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم یہ نازل ہوئیں، اور یہ غار حرا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے، یعنی نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ تو وہاں پر ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی تو ایک فرشتے ان کو نظر آئے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ اقرأ یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکڑ کر بھینچا، دبایا، جب پکڑا اور اس زور سے پکڑ کر کھینچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، یعنی میرے لیے بہت مشکل گزرا، اس قدر انہوں نے پکڑ کے زور سے بھینچا۔ لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر سے کہا کہ اقرأ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ دوسری مرتبہ انہوں نے پھر پکڑ کے اسی طرح بھینچا، تیسری مرتبہ پھر پکڑ کے اسی طرح بھینچا، اور بالآخر چوتھی مرتبہ انہوں نے یہ کہا، تیسری مرتبہ جب پکڑ کر بھینچا اس کے بعد چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ تو یہ آیتیں انہوں نے کہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یاد کر لی اور یہ قرآن اس طریقے سے نازل ہونا شروع ہوا، اور سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سے نبی علیہ السلام 3 سال بعد ان کو وہی فرشتہ دوبارہ نظر آیا، اور پھر اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ المدثر نازل ہوئی، کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ مستقل طور پر چل گیا۔ 43 سال کی عمر میں مستقل طور پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ بہرحال یہ تھا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کون سی تھی۔ تو یہ سورۃ العلق کی ابتدائی 3 آیتیں یہ پہلے نازل ہوئیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بھی اسی طرح سے بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہم نے ایک اور چیز کی طرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مکی اور مدنی آیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں قرآن نازل ہوا اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر چند صورتوں کے شروع میں مکیہ لکھا ہوتا ہے، یعنی یہ مکی ہے، اور بعض صورتوں کے شروع میں مدنیہ لکھا ہوتا ہے عنوان پر، تو یہ مدنی ہے۔ تو مکی اور مدنی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مکی وہ آیتیں کہلاتی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مدنی وہ آیتیں کہلاتی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ بعض آیات جنگوں میں نازل ہوئیں، بعض آیات طائف، مینا، عرفات وغیرہ میں نازل ہوئیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر مکی کن آیات کو کہا جاتا ہے؟ مکی کون سی صورت کہلاتی ہے؟ تو مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیت کا مطلب وہ آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت فرمانے سے پہلے جو آیات قرآن کا جو حصہ پہلے نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوا تو وہ مدنی کہلاتا ہے۔ وہ ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا یا کہیں اور نازل ہوا، سفر میں نازل ہوا، کہیں اور نازل ہوا، اور تو وہ مدنی ہی کہلائے گا۔ اور جو ہجرت سے قبل نازل ہوا تو وہ مکی ہی کہلاتا ہے، چاہے وہ سفر میں نازل ہوا، مینا، عرفات وغیرہ میں، غار حرا میں یا غار ثور میں، جہاں بھی نازل ہوا، جو بھی ہجرت سے قبل نازل ہوا تو وہ مکی ہی کہلاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو پوری کی پوری مکی ہیں، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو پوری کی پوری مدنی ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کی کچھ آیات مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ تو ان میں اول آیات کا اعتبار کرتے ہوئے مکی کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر اول آیات شروع کی آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو وہ مکی کہلاتی ہیں، اور یا پھر اگر کیا کہتے ہیں اول آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو انہیں اس صورت کو مدنی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر اکثر آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں تو اس صورت کا نام مکی رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر اکثر آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں تو انہیں مدنی قرار دے دیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف وضاحت کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کا نزول کس طرح سے ہوا۔ آیا ایک ہی دفعہ نبی علیہ السلام پر مکمل 30 پارے اور 114 صورتیں نازل ہو گئیں، یا آہستہ آہستہ کر کے ہوئیں؟ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم 23 سال کی عمر میں نازل ہوا، کیونکہ جب 40 سال کی عمر ہوئی تو قرآن پاک کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ تو یہ جو درمیان کے 23 سال ہیں، 40 سے لے کر 63 تک، یہ 23 سال جو ہیں ان کے اندر قرآن کریم مختلف اوقات میں
آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوتا گیا۔ تو یہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اس کے جواب کے اندر مفسرین نے مختلف رائے دی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تدریجی نزول کی جو حکمتیں بیان فرمائی انہوں نے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اچھا، لکھنے پڑھنے سے یہ نہ جاننا یہ اس چیز کی علامت نہیں کہ وہ شخص نعوذ باللہ بیوقوف ہوگا یا وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا سے زیادہ علوم سے نوازا تھا۔ جو علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اس قسم کے علوم دنیا میں کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن علم سب سے زیادہ آپ کے پاس تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ تھے۔ اس لیے اگر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوتا تو اس کو یاد رکھنا، اس کو لکھنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ مشکل ہو جاتا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح پوری کتاب نازل کی تھی اور ان کو دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو ان پر ایک ہی مرتبہ پوری تورات نازل کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، اس وجہ سے ان پر آہستہ آہستہ کر لکھا گیا، قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہے، دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے، مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو تمام احکام کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی۔ قرآن کریم کے اندر جتنے احکامات ہیں تو وہ سب کی پابندی بیک وقت لازم ہو جاتی، تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے اور پوری امت کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو اس لیے آہستہ آہستہ کر قرآن کریم نازل ہوتا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام کے اندر گھول گھول کر ان کی تربیت کرتے گئے، قرآن کریم کو ان کو گھول گھول کر پلاتے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ امت کے لیے ایک معیار ہیں۔ تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز اپنی قوم کی طرف سے نئی نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ کفار مکہ کی طرف سے ہر روز نئی نئی مصیبتیں، نئی نئی پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ تو جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آتے، اللہ کا کلام لے کر آتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حوصلہ ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اذیتوں کا مقابلہ کرنا اور آسان ہو جاتا اور آپ کا دل مضبوط ہوتا، آپ کو تقویت ملتی تھی۔ تو ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے قرآن اس وجہ سے نازل کیا گیا، اور ایک وجہ یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سوال اور جواب پر مشتمل ہے، یعنی صحابہ کرام نے سوال کیا اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ہی دفعہ قرآن نازل ہو جاتا تو وہ صحابہ کرام کے جو سوالات تھے شاید وہ رہ جاتے، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر سوالات کے مطابق وہ جوابات نازل کرتے گئے۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو قرآن کریم کا جو تدریجی نزول ہے اس کے اندر جو مختلف وجوہات مفسرین نے بیان کی تو وہ آج آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مبارک کے جو پیغام ہے اس کو ہمیں سمجھ کر دوسرے اپنے جو دوست احباب ہیں ان تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا کلپ کافی طویل ہو گیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی جو بحث ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کل کریں گے۔ والسلام۔